الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسلام کے بنیادی ارکان میں 5ویں نمبر پر جو رکن ہے وہ ہے حج. اللہ تعالی نے مسلمانوں میں سے ہر استطاعت رکھنے والے مکلف پر حج بیت اللہ کو فرض قرار دیا ہے. حج کا معنی ایک خاص وقت میں مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کا قصد کرنا، ارادہ کرنا، یہ حج کہلاتا ہے. مخصوص وقت میں خاص قسم کے اعمال کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے گھر کا قصد کرنا حج کہلاتا ہے. مخصوص وقت میں ایک خاص ٹائم میں حج کرنے کے لیے اسی زمانے میں حج ہوتا ہے. آدمی اس سے ہٹ کر کسی اور وقت میں حج کے لیے چلا جائے اور یہ کہے کہ میں ابھی جا رہا ہوں، مجھ سے کوئی آدمی کہے رمضان کا مبارک مہینہ ہے تو اس میں جا کر میں حج کروں گا، تو رمضان میں حج نہیں ہوتا. حج کرنے کے خاص دن ہیں، انہی دنوں میں حج ہوتا ہے. اور کون سے دنوں میں حج ہوتا ہے؟ ذوالحجہ کے مہینے کے پہلے عشرے میں 7 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے اور 13 تاریخ پر حج ختم ہو جاتا ہے. انہی دنوں میں جانا ہے. تو خاص دنوں میں خاص اعمال بھی خاص ہے. کیا کرنا ہے، 7 تاریخ کو کہاں جانا ہے، 8 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 9 تاریخ کو کیا کرنا ہے، 10 کو کیا کرنا ہے، 11 اور 12 اور 13 کو کیا کرنا ہے. یہ خاص اعمال، ان مخصوص اعمال کے کرنے کا نام بھی حج ہے. آدمی اپنی طرف سے کوئی چیز کرے کہ میں فلاں چیز کروں گا یہ حج ہو جائے گا، ایسا نہیں. تو مخصوص دنوں میں مخصوص اعمال کی ادائیگی کے لیے بیت اللہ شریف کا قصد کرنے کا نام حج ہے. حج کی جو عبادت ہے یہ پرانی شریعتوں میں سے ایک حکم ہے. یعنی ہماری شریعت ہی کے ساتھ حج کا معاملہ نہیں رہا. اس سے پہلے کی شریعتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کا حکم رہا ہے. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے حضرت آدم علی نبینا وعلیہ السلام. کون ہے حضرت آدم؟ جانتے کہ نہیں ہم لوگ کون ہے؟ سب سے پہلے انسان ہے اور سب سے پہلے نبی بھی. برابر. تو
تو سب سے پہلے نبی نے کتنے حج فرمائے؟ 40 حج فرمائے. کتنے حج فرمائے؟ 40 حج. پرانی شریعتوں میں سے حج ایک حکم ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ سب سے پہلے انسان نے کتنے حج کیے ہیں؟ 40 حج کیے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ 40 حج انہوں نے ہندوستان سے کیے. کہاں سے کیے؟ ہندوستان سے. اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ وہ چلتے ہوئے 40 حج فرمائے. کتنی مرتبہ؟ 40 مرتبہ ہندوستان سے چلتے ہوئے حج کے لیے گئے اور چلتے ہوئے حج سے واپس آئے. اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جانے اور آنے میں ان کو کتنی تکلیفیں ہوئی ہوں، جبکہ نہ کوئی راستے تھے، نہ کوئی جانے کے انتظامات تھے، نہ سفر کی سہولتیں تھیں. ایسے موقع پر انہوں نے کس دقت کا سامنا کیا ہوگا، کس طرح کی پریشانی اور مجاہدہ برداشت کیا ہوگا، اور وہ حج بیت اللہ کے لیے. اگر کوئی آدمی چلتے ہوئے حج کرے جائے، اس کی تو روزانہ لمحے لمحے کی ویڈیو آتی ہے. یہ ایسا جا رہا ہے، ایسا چل رہا ہے، یوں کمال کیا، یوں کمال کیا. یہ کوئی کمال تھوڑی ہے جس کی ویڈیو اور جس کے جو ہے سوشل میڈیا پر اس کے بات پہ بات آ جائے انہوں نے اتنا بڑا کمال کیا، لوگ ان کو ہار پہنا رہے ہیں. یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اللہ کی راضی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آدمی آسمانوں کا جو ہے ہواؤں سے سفر کرتا ہوا جائے، یا ٹرینوں سے سفر کرتا ہوا جائے، یا پانی پر جو ہے جہاز ہے ان کے ذریعے سفر کرتا ہوا جائے، چلتا ہوا جائے. اس کی اپنی عبادت ہے. اب اس کو سوشل میڈیا پر ڈال کر ایک ٹرینڈ بنایا گیا ہے، لوگ اس کو پھر فالو کر رہے ہیں، اور ایک عجیب جو ہے دھن چلی ہوئی ہے. یہ سب چیزیں کرنے کی نہیں، یہ سب چیزیں کرنے کی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ایسی چیزوں سے ہم سب کو بچائے. اس سے انسانوں کے اعمال میں ریا پیدا ہوتا ہے، دکھلاوا پیدا ہوتا ہے، شہرت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور جو ہے شہرت اور ریاکاری کی وجہ سے کوئی عمل میں وزن باقی نہیں رہتا، بے وزن ہو کر رہ جاتا ہے. لوگوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے دیں. تو حضرت آدم علیہ السلام نے ہندوستان سے کتنے حج فرمائے؟ 40 حج فرمائے اور چلتے ہوئے فرمائے. اور حضرت جبرائیل نے جس وقت انہوں نے حج کیا، حضرت جبرائیل نے آدم علیہ السلام سے عرض کیا، ان الملائکہ کانوا یطوفون قبلک بہذا البیت 7000 سنۃ. آپ سے پہلے فرشتے اس بیت اللہ کا 7000 سال پہلے سے طواف کر رہے ہیں. کتنے؟ 7000 سال پہلے سے. کتنا پرانا حکم ہے اللہ کا، حج کرنا، طواف کرنا. اس زمانے سے لے کر آج تک لوگ حج کر رہے ہیں. سارے انبیاء نے حج کیا. بعض روایتوں میں سارے انبیاء نے کیا. اور امام ابن اسحاق فرماتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا بعد ابراہیم الا حج، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جس بھی نبی کو بھیجا ہے، سارے کے سارے نبیوں نے ان کے بعد حج کیا. جو عمل نبی نے کیا اور جن انبیاء نے بار بار کیا ہے، ایسے عمل کو انجام دینا اور اس کو اہتمام سے کرنا کتنی بڑی سعادت کی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو نوازا ہے ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ضرور حج کے لیے جائیں. اس سے مرتبہ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے، آدمی سوچتا ہے کہ ابھی کیا کرنے کا بعد میں کریں گے، ذرا بوڑھے ہونے دو، ذرا بال پکنے دو، ذرا عمر کے آخری حصے میں جانے دو، پھر حج کریں گے. اب بھی حج کریں گے توبہ کر کے آئیں گے، پھر ہم سے گناہ نفس کا دھوکہ ہے کہ اب بھی حج کریں گے بعد میں ہم سے گناہ ہو جائے گا پھر کیا. تو اللہ تعالیٰ نے کب یہ بولا ہے کہ میں گناہ معاف نہیں کروں گا؟ جب تک تمہاری جان یہاں آ کر اٹکتی نہیں تب تک کہ تم توبہ کرو گے میں کیا کروں گا. اب یہ نفس دھوکہ دے رہا ہے، نہیں حج کو جائیں گے تو اس کے بعد آنے کا گناہ نہیں کرنے کا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. آدمی عمر کے 50ویں حصے میں اور 60ویں حصے میں جائے، 60ویں سال میں جائے، 70ویں سال میں جائے، تب بھی آنے کے بعد اس سے گناہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا تو ہے. کوئی ایسا نہیں ہے کہ آنے کے بعد ایک بھی گناہ نہیں کرتا. گناہ تو ہو جاتا ہے لیکن نفس ایک دھوکہ دے دیتا ہے اور آدمی اسی دھوکے میں آ کر حج کرنے کی ہمت کرتا نہیں ہے. لیکن حج کے لیے جانا چاہیے. آج جو حج کے لیے جاتے ہیں ان سے پوچھیے گا، حج تو جوانوں کا حج ہے. کس کا حج ہے؟ جوانوں کا حج ہے. بوڑھے لوگوں کا کام
اب ابا بوڑھے ہو رہے ہیں، جب تک وہ حج نہیں کر رہے ہیں، پھر بچے لوگ بوڑھے آدمی کو کسی کے حوالے کر کے بھیج رہے ہیں، ان کا وہ کام ہی نہیں تھا، دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے ان کو خود کو بھی تکلیف اور ان کی وجہ سے دوسروں کو بھی تکلیف۔ بیٹا یہاں سکون سے، حالانکہ جانا بیٹے نے ساتھ میں چاہیے تھا کہ ابا کی جو تکلیف ہے وہ کس کے اوپر آتی ہے؟ بیٹے پر آتی ہے، دوسرے لوگوں پر ان کا کیا پڑتا ہے؟ بوجھ پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے نوازا ہے تو جوانی میں ہی، اب بہت سی مرتبہ لوگ اس سے ڈر جاتے ہیں کہ حج کے لیے جانے کو 40 دن چاہیے۔ کتنے دن چاہیے؟ 40 دن چاہیے۔ تو 40 دن حج کے لیے نہیں لگتے ہیں، حج تو صرف 5 یا 6 دن کا ہے۔ کتنے؟ بولیے۔ جیسے عمرہ کتنے گھنٹے کا ہے؟ عمرہ صرف 2 گھنٹے کا ہے۔ عمرہ کتنے؟ اب یہاں سے اپنے یہاں سے لوگ جاتے ہیں، پہلے سے جانے کا ایک رواج چلتے آ رہا ہے، کتنے دنوں کا؟ 15 دن کے لیے کم سے کم جاتے ہیں، 15 دن یا پھر اس سے آگے 21 دن 28 دن لوگ جاتے ہیں۔ تو جن کو پتہ نہیں، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ عمرے کے لیے 15 دن لگتے ہیں، عمرے کے لیے 28 دن لگتے ہیں، عمرے کے لیے 21 دن لگتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ایک دن میں بھی آگے بڑھا کر کے واپس آ سکتا ہے، 2 گھنٹے کے اعمال۔ اسی طریقے سے حج میں اعمال کتنے دنوں کے ہیں؟ 5 سے 6 دنوں کے اعمال ہے۔ تو اب بہت سے لوگ صرف اسی سوچ میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں رہتا حقیقت، تو وہ سمجھتے ہیں کہ حج کے لیے تو 40 دن لگتے ہیں، لوگ جو جاتے ہیں سب 40 دن کر کے آتے ہیں۔ اس حساب سے وہ لوگ سوچتے ہیں کہ ہماری جو جاب ہے، ہمارا جو کاروبار ہے، ہمارا جو کام ہے، اس میں ہم 40 دن کہاں سے ہم نکالیں گے؟ تو جب فارغ ہو جائیں گے، ریٹائر ہو جائیں گے، اس کے بعد ہم 40 دن کے لیے چلے جائیں گے۔ ایسا نہیں۔ آدمی سال بھر کے لیے، جاب والے، کمانے والے، بزنس والے، سال بھر میں 10 دن تو ایسی 10-15 دن مئی کے مہینے میں نکال کر یہاں وہاں دنیا بھر میں گھومنے جاتے کہ نہیں جاتے ہیں؟ تو اس کے لیے وقت نکل جاتا ہے، چھٹی نکل جاتی ہے۔ حج کے لیے تو اس سے بھی زیادہ نکلنی چاہیے، اس لیے کہ حج بہت تھوڑے دنوں کا۔ اس لیے ہم نیت کر لیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہم کو نوازا تو ہم پہلی فرصت میں کیا کریں گے؟ بولیے نا، نہیں ارادہ ہے کیا؟ ارادے سے اللہ تعالیٰ کیا سے کیا کر دیتا ہے، نواز دیتا ہے اللہ تعالیٰ، سمجھے کہ نہیں؟ تو انشاءاللہ میں ذرا پاور ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ بھی ڈیلی آ گیا، اسی کی چالو نہیں ہے کیا؟ وہ زور سے بولیے انشاءاللہ جائیں گے۔ ہاں ماشاءاللہ، اب ذرا ایسا لگ رہا ہے کہ آج کے لیے جائیں گے۔ اللہ سب کو توفیق دے، اللہ سب کے انتظامات فرما دے، اللہ جس کو نواز دے، جس کے دربار سے خدا کا، جس کے دربار سے نوازش کسی کے حق میں ہو جائے، پھر اس کے لیے اسباب کی ضرورت نہیں ہے، وہ بغیر اسباب کے بار بار جاتا ہے، بغیر اسباب کے بار بار جاتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اس دعا کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے، جو پہلے پارے میں مذکور ہے، ربنا ارینا مناسکنا، ربنا ارینا مناسکنا، اے ہمارے رب ہمیں ہمارا حج اور عمرہ سکھا دے اور اس کو پہنچا دے، حج اور عمرے کے لیے ہم کو پہنچا دے۔ اس دعا کو، جس دعا کو ابراہیم علیہ السلام نے مانگا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مکہ المکرمہ کی برکات حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ابراہیم علیہ السلام کی برکتوں کا سلسلہ آج بھی اللہ نے امت کے اندر جاری رکھا ہے، کیا وہ اللہ ہم کو نہیں نوازے گا؟ ضرور نوازے گا۔ مانگنے والے کی کمی ہے، ارادہ رکھنے والے کی کمی ہے، اپنے آپ کو محتاج سمجھ کر خدا تعالیٰ سے اپنے راز و نیاز کرنے کی کمی ہے۔ بس اس کو کیا جائے، اللہ کی طرف سے کس کے لیے کب بلاوا آئے گا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا حج کرنا، ان لوگوں پر جو وہاں تک پہنچنے کی طاقت رکھتے ہیں، حج لازم ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا انداز الگ ہے، ساری عبادتیں کس کے لیے کی جاتی ہیں؟ اخلاص جس کو ہم لوگ کہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ساری عبادتیں کس کے لیے کرتے ہیں؟ نماز پڑھنا کس کے لیے؟ روزہ رکھنا کس کے لیے؟ زکوٰۃ دینا کس کے لیے؟ حج کرنا کس کے لیے؟ نکاح کرنا کس کے لیے؟ معاملات میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق معاملات کرنا کس کے لیے؟ ہماری جو بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے جو حقوق ہیں، ان سب کو ادا کرنا کس کے لیے؟ سب اللہ کے لیے۔
اور کوئی آدمی جب اللہ کے لیے ان سب کاموں کو کرے گا اللہ کے یہاں قبول ہو جائیں گے، اور اللہ کے لیے نہیں کرے گا، کسی دنیا کے آدمی کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے، شہرت کے لیے کرے گا، خدا کے دربار میں کوئی بھی اس طرح کا عمل قبول. تو سارے حکموں پر عمل کرنا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے. تو ہر جگہ پر یہ کہنا چاہیے تھا اقیم الصلاۃ للہ آتوا الزکوٰۃ للہ، نماز پڑھو اللہ کے لیے، زکات ادا کرو اللہ کے لیے، صدقات دیا کرو اللہ کے لیے، ساری چیزوں کے لیے للہ کہنا چاہیے. لیکن کسی جگہ پر اس طرح کا انداز اللہ کا نہیں ہے. حج کے بیان کرنے میں اللہ نے اس انداز کو اپنایا ہے. پہلے ایک جگہ پر سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں فرمایا اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے پورا کیا کرو. اور یہاں پہلے ہی لایا اللہ ہی کے لیے کرو، کسی اور کے لیے نہ کرو. اس لیے کہ حج اور عمرہ ایک ایسی عبادت ہے جو لوگوں کی نگاہوں سے چھپتی نہیں، یعنی جانے والا چھپ کر نہیں جا سکتا، اس کا جانا لوگوں کے سامنے کھل کر تو آئے گا ہی آئے گا. جب کھل کر آئے گا تو اس میں ریاکاری، شہرت، اس کے جذبات زیادہ آئیں گے اور آدمی کی عبادت ہاتھ سے نکل سکتی ہے. اس لیے بچ کر حج عمرے کرو، نیتوں کو بچاؤ، نیتوں کو بچا کر کہیں ذرہ برابر بھی. آدمی جب حج کے لیے جانے کی ترتیب بنتی ہے نا، ایک سال پہلے سے اس کے دل میں آ رہا ہے، ارادہ ہو رہا ہے، 2 سال پہلے سے ارادہ ہو رہا ہے کہ نیکسٹ ایئر جائیں گے، اس کے بعد والے سال جائیں گے، تو پھر وہ اسی وقت شروع کر دیتا ہے. سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ ایک بھائی کو فون کیا، بھٹیا اور سے ارادہ ہے جی، دوسرے بھائی کو فون، خالہ کو فون، پھوپھی کو فون، حج تو ضائع ہو چکا ہے، ارادہ. اب یہ 2 سال پہلے سے دعوت اور بولنا شروع کر دیتا ہے. سمجھے آپ؟ ظاہر سی بات ہے 2 سال میں کتنے لوگوں کو اس نے بتا دیا. شیطان کتنا زور لگائے گا، نفس کتنا زور لگائے گا کہ اس کی عبادت ضائع کرنی ہے. لہذا وہ دل میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی موقع پر ایسا ہمارے عمل کو ضائع کرنے کے لیے ریاکاری اور شہرت کے جذبات لا کر اس پورے عمل کی کیا کر دیں گے. سمجھ میں آیا؟ اس لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا ہے. روایتوں میں امام خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے مالدار حج کریں گے، میری امت کے مالدار حج کریں گے تفریح کے لیے، میری امت کے مالدار حج کریں گے تفریح کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے. آدمی کیا سوچتا ہے آج کل؟ گھومنے جانے کا، چلو مکہ جا کے مدینہ جا کے آئیں گے، گھومنا بھی ہو جائے گا، عبادت بھی ہو جائے گی، شاپنگ مال تو ہے ہی وہاں پر بڑے بڑے جی. تو دنیا بھر میں ادھر ادھر جا کر جو مال میں گھومنے کا ادھر کے مال ذرا گھوم جائیں گے. باطل نے ایسی محنت کر کے رکھی ہے کہ بیت اللہ سے باہر نکلو تو بازار ہے، بیت اللہ سے باہر نکلو کیا ہے؟ بازار ہے. بہترین جگہ مسجدیں اور بدترین جگہ بازار، اسی بازار کو دروازے پر لا کر رکھ دیا گیا ہے. اب آدمی جاتا ہے تو اس کے دل میں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اللہ کے شاعر کی جو تعظیم کرے گا وہ وہی کرے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے. آج شاعر کی، اللہ کی نشانیوں کی عظمت دل سے نکال دی گئی. آدمی وہاں جاتا ہے تو کلک ٹاور کو دیکھ کر اس کی عظمت دل میں آ گیا. آدمی سوچتے بیٹھا ہے، بیت اللہ کو نہیں سوچتا. بیت اللہ کے حیبت اور اس کا ڈر اس کے دل میں نہیں ہے. وہ کس کا یہ سوچتا ہے کیا بنایا ہے، اتنی لمبی عمارت بنائی، اس کی گھڑی کو دیکھتے ہیں تو اس کی ٹوپی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. سمجھے آپ؟ تو آپ دیکھیے لوگوں کے، آپ لوگ جو ہے اس کو، بہت سے لوگ اپنے موبائل کے اندر جو شیئر بھی کرتے ہیں تو کعبے کی چیز شیئر کم کریں گے لیکن وہ ٹاور کی چیز زیادہ شیئر کریں گے، کیونکہ دل میں عظمت کس چیز کی آئی ہے، اس چیز کی آئی ہے. حالانکہ جب مکہ المکرمہ میں آدمی پہنچتا ہے اور وہاں ایسی جگہ پر پہنچے جس جگہ سے بیت اللہ کی زیارت ہوتی ہے، ہو یا نہ ہو، آج کل تو ایسی جگہ ہے کہ جہاں سے زیارت ہو سکتی ہے وہاں پر بھی درمیان میں عمارتیں بنائی گئی ہیں یا پہاڑ ہے جس کی وجہ سے آدمی کعبے کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن ایسی جگہ پر پہنچے جہاں سے کعبہ دکھ سکتا ہے. دعا مانگنے سکھائی گئی، اللہم زد ھذا البیت تشریفا و تعظیما و تکریما و برا. اے اللہ اس بیت اللہ کی عظمت میں، اس کی بڑائی میں، اس کے شرف میں، اس کی کرامت میں، اس کی نیکی میں اضافہ فرما. اور جو لوگ اس بیت اللہ کے حج کے لیے آ رہے ہیں، جو لوگ اس بیت اللہ کے عمرے کے لیے آ رہے ہیں،
اے اللہ ان کی عظمت میں، ان کی ہیبت میں، ان کی شرافت میں، ان کی کرامت میں بھی اضافہ فرما۔ کیا مانگا گیا؟ یہ مانگا گیا کہ اللہ کے گھر کی عظمت، اللہ کے گھر کی کرامت، اللہ کے گھر کی شرافت کو بڑھا دے، اور جن لوگوں نے اس کا حج اور عمرہ کیا ان کی شرافت اور کرامت کو بھی کیا کر دے؟ بڑھا دے۔ اب دیکھیے کیا یہ تصور باقی رہ گیا ہے؟ وہ تو وہاں کی چیزوں کو، بازاروں کو دیکھ کر آدمی متاثر ہو جاتا ہے کہ ایسا بنایا ویسا بنایا۔ یہ سب چیزیں دیکھنے اور یہ سب چیزوں میں اپنے دلوں کو لگانے سے پرہیز کرنا ہر آدمی کی ضروری، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے بزرگان جو ہے آج سالہ سال سے حج کو جا رہے ہیں۔ ایسے علم میں ہیں ہمارے کہ سالہ سال سے ایسے لوگ حج کو جا رہے ہیں، لیکن کبھی انہوں نے مال کے اندر قدم بھی نہیں رکھا۔ ان مال کے اندر کبھی بھی انہوں نے قدم نہیں رکھا، صرف اس لیے کہ ہم تو بیت اللہ کی نسبت پر آئے ہیں۔ مسجد نبوی میں وہاں پر بھی اس طرح کے جال بچھائے گئے ہیں۔ چنانچہ لوگوں ایسے کتنے بڑے بڑے بزرگان ہیں جنہوں نے کبھی بھی اطراف کے کسی مال کے اندر قدم بھی نہیں رکھا، اس لیے کہ ہمارا مقصد اللہ کے گھر پر آنا ہے، ہمارا مقصد رسول اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ جب رسول اللہ کی ملاقات کے لیے آئے تو کیا ان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ ان سے بڑھ کر بھی کوئی چیز ہے؟ جہاں رسول اللہ مل جائے وہاں۔ اس لیے میں ایسا نہیں کہ میں اس طرح کوئی بڑا ہوں، ہمارے بڑوں نے جو چیز ہے بتائیے، مجھے بھی اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو اس کی ضرورت ہے۔ بہرحال تو فرمایا گیا کہ اللہ کے خاطر بیت اللہ کا حج کرنا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ نے جانے کی صلاحیت دی ہے۔ ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو لوگ نہیں جانا چاہتے، جو جانے کا انکار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے نہیں جانے کا، ان کے دل پر اس کو اللہ نے نوازا ہے، پھر بھی ان کو جب سمجھایا جاتا ہے کہ جاؤ تو بولتے کیر نہیں کرتے ہیں۔ یہ کفر ہے، کیر نہ کرنا یہ کیا ہے؟ کفر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ومن کفر، جو لوگ اس طرح جانے کے لیے تیار نہیں، جو لوگ جانے سے اپنے دلوں کو موڑے ہوئے ہیں، جو جانے کا انکار کرتے ہیں یا جو حج ہی کا انکار کرتے ہیں، یاد رکھا جائے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں کے حج کی ضرورت نہیں ہے۔ ان اللہ غنی عن العالمین، اللہ ساری مخلوق سے جو ہے بے نیاز ہے۔ ساری مخلوق مل کر بھی خدا کی نافرمانی پہ آ جائے، کوئی حج عمرے نہ کرے، کوئی عبادت نہ کرے، اللہ کا کیا نقصان ہونے والا ہے؟ اللہ ان سب سے بری ہے، اللہ کو ان کی کوئی ضرورت۔ ہاں ہم حج کریں گے تو ضرورت کس کی ہے؟ اس میں جو انعامات اور اکرامات ہوں گے، اللہ کی طرف سے جو نوازشات ہوں گی، جو برکتیں ملیں گی، وہ کس کو ملیں گی؟ ہم کو ملیں گی۔ ہم کریں گے تو ہم کو ملیں گی، ہم محتاج ہیں اس کے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کو اس کی کوئی ضرورت ہے، ہمارے جانے سے وہاں اللہ کی فہرست میں کوئی اضافہ ہونے والا ہے کہ خدا کے دربار میں اس سال اتنے کروڑ لوگ آئے، اتنے لاکھ لوگ آئے، اللہ کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ مشہور روایت جو میں ہمیشہ سنایا کرتا ہوں مسلم شریف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، اگر تم سب مل کر، تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات سب مل کر تم میں کے سب سے زیادہ اچھے انسان کی طرح بن جائیں، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں۔ سب سے زیادہ متقی کون ہے؟ سب سے بڑے متقی کون ہے؟ امام الانبیاء سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے بڑھ کر کوئی متقی ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں کے اگلے پچھلے سارے انسان اور جنات سب مل کر تم میں کے سب سے بڑے متقی یعنی محمد رسول اللہ جیسے تقوی والے بن جائے، تب بھی میری شان میں کسی چیز کا اضافہ نہیں ہونے والا، تب بھی میری شان میں کسی چیز کا، اور تم سب کے سب بگڑ جاؤ، تمہارے اگلے اور پچھلے، تمہارے انسان اور جنات سب مل کر تم میں کے سب سے برے کی طرح بن جائے، سب سے برا شیطان ہے، اس کو سارے کے سارے شیطان بن جائے، میرے ملک میں کسی چیز کی کمی نہیں آنے والی کہ تم شیطان بن گئے اس نے میری شان گھڑ گئی۔ تمہارے بننے سے میری شان میں کوئی اضافہ نہیں، تمہارے بگڑنے سے میری شان میں کوئی کمی نہیں آنے والی ہے۔ اس سے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اس لیے ہر آدمی اس کی نیت کر لے، کوشش کر لے
اور جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ جلد کریں، جلدی کریں۔ دیکھیے کیسے حالات پیدا ہو رہے ہیں کہ آج کل جانا مشکل ہو گیا ہے۔ اس سال ایسے حالات پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ایک حدیث میں سال سے میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، اس سال اس کا کچھ اندازہ ہو گیا۔ حدیث میں ہے حجوا قبل ان لا تحجوا۔ امام خطیب شربینی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے، حجوا قبل ان لا تحجوا، حج کرو اس سے پہلے کہ حج نہ کر سکو۔ کیا فرمایا؟ حج کرو اس سے پہلے کہ حج نہ کر سکو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ حج اس سے پہلے کرو کہ ہم حج نہ کر سکے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا العرب، عرب کے لوگ وادیوں میں بیٹھیں گے، وادیوں کے درمیان بیٹھیں گے اور لوگوں کو حج کرنے کے لیے آنے سے روک دیں گے، منع کر دیں گے۔ وہ دن آنے سے پہلے تم، اللہ نے اگر تم کو نوازا ہے تو کیا کر لو؟ حج کر لو۔ آج کیا ہوا ہے؟ اس سال کی جو نوعیت نظر آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ عرب کے لوگوں نے کیا کر دیا ہے؟ منع کر دیا ہے، ویزے بند کر دیے ہیں، ان کی طرف سے رکاوٹیں پیدا ہو گئی۔ سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ یہ رکاوٹیں آئندہ کیا بڑھیں گی، کیا ہوگا، ہم نہیں اندازہ کر سکتے۔ اس لیے جس کو جو اللہ نے نوازا ہے جلد سے جلد موقع پا کر اس میں قدم آگے بڑھاتے ہوئے حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کی ضرور کوشش کرے، کیونکہ یہ موقع اگر ہاتھ سے نکل گیا، رکاوٹیں پیدا ہو گئی تو پھر ہمارے لیے بڑی پریشانیاں ہو سکتی ہیں۔ اور اس کے بارے میں اگر ہمارے پاس استطاعت پیدا ہو گئی، اس کے باوجود ہم نہیں جا رہے ہیں، موقع کا فائدہ اٹھا کر ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے روایتوں میں بڑی سخت وہی بتائی گئی ہے فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، تو وہ یہودی بن کر مر جائے یا نصرانی بن کر مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور کیا فرما رہے ہیں؟ ایسا آدمی یہودی بن کر مر جائے یا نصرانی بن کر مر جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے پورے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہمیں تو مسلمان بن کر مرنا ہے، اور مسلمان بننے کے لیے مسلمانوں والی صفات اپنانی ہے۔ اس دنیا سے ہمیں اس حالت میں جانا ہے کہ ہم اللہ کو جاننے والے، اللہ کو پہچاننے والے، رسول اللہ کو پہچاننے والے، آپ کی شریعت پر عمل کرنے والے بن کر جائیں۔ اس کے لیے ہمیں ان چیزوں میں پہل کرنی پڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔